بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اور باہر جو لوگ بھی پاکستان کی فوج اور عدلیہ کے خلاف مہم چلانے میں پیش ہیں، ان کی سپلائی لائن کاٹنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس میں بہت بڑے موجودہ اور سابقہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے نا یہ مطلب فیصلہ کیا گیا کہ انہوں نے بھی ذرا تھوڑا سیدھا کیا جائے۔ تو یہ جو کام ہے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شیخ رشید صاحب جو ظاہر ہے کہ کیا کہنا چاہیے ایک بڑے ہی چکر باز قسم کے سیاستدان ہیں۔ چکر باز کو ذرا مطلب لائٹ انداز میں لیجئے گا، میں کسی کی ذات پر اس طرح سے سوال نہیں اٹھاتا ہوتا، لیکن شیخ صاحب چونکہ ماضی ہونا تھا نا، آپ دیکھیں کہاں سے شروع ہوئے شیخ صاحب۔ میاں نواز شریف دے واری صدقے واری جاندے سن، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب یہ پرویز مشرف کے ساتھ مل گئے، اس کے بعد جناب یہ جمالی صاحب کے بڑے قریب ہو گئے، پھر جناب اس دوران چودھری شجاعت صاحب کے بارے میں کہنا شروع ہو گئے میرے تو خاندانی تعلقات نے، پھر جناب وہاں سے نکلے تو جناب انہوں نے جو آئے تھے ایک اور امپورٹڈ وزیر اعظم، ٹھیک ہے نا، وہ شوکت عزیز صاحب، ان کے ساتھ ہو گئے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بھرپور کوشش کی، اپنی مطلب ٹل دا زور لا لیا پڑھ کے کہ جناب اسی جڑا نا زرداری صاحب جڑا انہوں نے میرے تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن گل نہیں بنی۔ پھر انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے زبردست تعلقات ہو جائیں، ماضی کی باتیں چھوڑے جی، آگے چلے جی، اور جی میں تو جناب بتاتا ہوں کہ جناب میاں نواز شریف کے بڑے احسانات ہیں جی اس ملک کے اوپر، یہ سارے بیانات آپ کے سامنے ہیں، آپ کو یاد میں صرف دلا رہا ہوں، صرف نا نشاندہی کر رہا ہوں۔ اچھا وہ اتنے گل نہیں بنی کیونکہ میاں نواز شریف بڑا مطلب سمجھدار آدمی ہیں، میاں صاحب بھی اور زرداری صاحب تو خیر ماشاء اللہ مطلب کیا کہنا چاہیے پاکستانی سیاست کے جو ہیں آئنسٹائن ہیں، لہٰذا انہوں نے بھی ان دونوں نے بات نہیں سنی۔ پھر جناب انہوں نے گیٹی جڑی نا فٹ کراتی گئی عمران خان کے ساتھ، اور عمران خان کے ساتھ پھر گیٹی فٹ ہوئی ہے سر، اور پھر ایسی فٹ ہوئی ہے کہ حیثیت کا ڈیوٹی بدلی نہیں گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں مطلب ماننا ہے انہوں نے باقاعدہ کہ میرے فوج کے ساتھ تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ انہوں نے بالکل کلیئر بات کی۔ یہ واحد ایک سیاستدان ایسے ہیں جو بالکل صاف آ کہتے ہیں یہ گیٹ نمبر 4 دی پیداوار میں، وہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اتوں ہی آئے نے۔ اچھا ویسے پاکستان کے اندر سارے سیاستدان جو ہیں وہ تقریباً ادھر ادھر ہو کے اسے راہ انہوں دا ہوئی ہے، مطلب اسے پولے سرات تو لنگ کے جڑا کراس کر دیں اقتدار کی سیڑھیاں، جڑا نہیں ادھروں کراس کر پاندہ نا بیچارہ اقتدار سے نہیں آندا۔ میں سچی بات تو یہی ہے، اب اس بات کو آپ کس طرح مرضی لے لیں لیکن گل ہے گی این جی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ عوامی سطح کے اوپر اپنی مقبولیت کو برقرار رکھتے ہیں، اور عوامی سطح پر مقبولیت برقرار رکھنے کی پھر وہ قیمت بھی ادا کرتے ہیں عوام کا ساتھ دینے کی، جیسے کہ بھٹو صاحب نے دی، جیسا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی، جیسا کہ زرداری صاحب نے دی، جیسا کہ نواز شریف صاحب نے دی، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے دی، جیسا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے دی، جیسا کہ ان کے پورے خاندان نے دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عوام کے اندر اور عوام کے اندر زندہ رہنے کے لیے پائن کام کرنا پڑتا ہے، عوام کے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسی چیزوں کے اوپر سٹینڈ لینا پڑتا ہے جو پھر آپ کو پولے سرات پر تکاوا جاندہ بھائی جی، اور تکاوا جاتا ہے کدی اڈیالہ جیل ہوندی، کدی کوڑ لکھپت جیل ہوندی، کدی پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھر آپ کو بھگتنی پڑتی ہیں۔ یا پنڈی کا لیاقت باغ ہوتا ہے جہاں پر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا تھا، یا زرداری صاحب کے 12 سال ہوتے ہیں جیل میں جوانی رول جاندی، یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ پھر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اب گیٹ نمبر 4 چو لنگ کے ہی بندہ جڑا نا پاکستان کے اندر اقتدار دے ایوانہ جو پہنچ سکتا ہے، اس تو بغیر نہیں پہنچا جاتا۔ میں بالکل آپ کو یہ سیریس نوٹ پہ بات کر رہا ہوں۔ باقی یہ ہے کہ جناب شیخ رشید ورگے آندے ہی صرف گیٹ نمبر 4 دی وجہ تو نے، وہ جو ہیں یا عمران خان گیٹ نمبر 4 کی وجہ سے آئے تھے۔ اب عمران خان جو ہے وہ ایک مشہور آدمی ہے پاکستان کے اندر، لیکن ان کی مشہوری نو جڑے 4 چاند لائے سن وہ انہوں نے لائے سن، یہ کون نہیں جانتا اس بات کو۔ اب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ میرے فوج کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن میں نے بتا دیا پاجی، یہ میں نے فوج کو بتا دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اس کے اب آپ ذرا تھوڑا سا اس بات کے مطلب کو سمجھیں، یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں نے فوج کو بتا دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اس میں شیخ صاحب 2 باتیں کم از کم کر رہے ہیں۔ ایک بات تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج عمران خان دے نال نہیں گی،
پر میں عمران خان نہ لے گا، میں وڈیاں نو دستا جی، ٹھیک ہے. ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چکر دے رہے ہیں، جو میرا خیال ہے وہ چکر یہ دے رہے ہیں کہ جناب چونکہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں شیخ صاحب کے پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر، خاکسار نے کی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے کی ہیں. میری تو کوئی اتنی وہ ہے ہی نہیں سے کہ میری چیزوں کو کوئی مطلب عمران خان تک پہنچتی ہوں، مجھے نہیں پتا ویسے پہنچتی کہ نہیں پہنچتی، لیکن اور بہت سارے لوگوں نے ان کے اس پر بات کی ہے کنڈکٹ کے اوپر. تو لہٰذا انہوں نے پھر ایک دفعہ نیا چکر دے کے عمران خان کے نزدیک ہونے کی کوشش کی ہے کہ یار مینوں اپنی مشاورت تو نہ کڈ، ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے ایک چکر چلایا ہے. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے ایک اور چکر چلایا. یہ میں نے کہا نا چکر باز، چال باز، یہ سارے ان باتوں کو آپ انورٹڈ کامرز میں لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی جو ہے نا وہ میں پولیٹیکل کریکٹر کے اوپر بات کر رہا ہوں، میں کسی کو ذاتی حوالے سے یہ بات نہیں کر رہا. اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ جناب رانا سونا اللہ کی بات کا میں جواب نہیں دوں گا کیونکہ وہ بھائی سیریس ہے، جواب دیں گا تو بھائی ادھر بڑا ڈاڈا جواب آئے گا، ٹھیک ہے. اور حمزہ شہباز شریف تو میرے بچوں کی طرح ہے. یار آپ اندازہ لگائیں، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آپ صرف تھوڑا سا ایک گوگل کے اوپر سرچ کریں تو شیخ رشید صاحب کے درجنوں بیانات نکل آئیں گے جس میں یہ حمزہ شہباز شریف کے بارے میں باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ انہیں دیکھو جی حمزہ نے مطلب مقصود چپڑاسی، آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف کے بارے میں مقصود چپڑاسی، 40 ارب کے جناب ان پہ جو ہے الزامات ہیں، جرم ہے، مجرم ہیں، ثابت شدہ ہیں، بچتے ہی نہیں ہیں. یہ ساری باتیں آپ کو یاد ہے. ہوں حمزہ شہباز شریف جناب چونکہ وزیر اللہ بن گئے ہیں، ڈنڈا انہوں نے ہاتھی چ آ گیا ہے، پورے پنجاب کی انتظامیہ ان کے انڈر آ گئی ہے، لہٰذا وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے. ہوں جناب انہوں نے بچپن کا پیار یاد آ گیا. یعنی یہ جو طریقہ کار ہے نا یار، آپ مطلب جھوٹ بول لو تو اس پر قائم رہو. ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. کھڑو یار، پیروں تے پار تے پاؤ. ایک ہی ہوا مطلب حمزہ کی آپ مخالفت کرتے رہے ہیں تو ہوں کرو. وہ کہڑا تھے ال ہونی سویرے سویرے پولیس بھیجن لگا. یعنی وہ تو ساری کی ساری جو کاروائی ہو رہی ہے یہ تو گوگی خالہ کی مگر ہوئی ہے نا، یہ تو گوگی خالہ کی انیشیٹ ہوئی ہے، انیشیٹ بھی نہیں ہوئی. مطلب ابھی تو انہوں نے کہا کہ یار چلو شروع کرو، یہ بات ہوئی ہے صرف. یہ تسی انہیں رشتہ داری کرنی شروع کرتی ہیں. میں اصل میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 دن صرف ہوئے تھے اور عمران خان نے ترلے واسطے پاڑے شروع کرتے سن. تو اب یہ آگے جو چیزیں ہیں وہ میں آپ سے ایک اور بات کروں. انہوں نے کہا جی میں کتاب لکھوں گا ساری صورتحال کے اوپر، جیل میرا سسرال ہے اور ہتھ کڑی میرا زیور ہے. ہاسا آندا یار، پتہ نہیں کیڑی فلموں دے ڈائلاگ انہوں نے یاد کیتے ہیں. وہ ایک فلم تھی کالا پتھر، ٹھیک ہے، اس میں امیتابھ بچن تھا، شتروگھن سینھا تھا. اس میں اس طرح کی باتیں شتروگھن سینھا سب کرتے ہیں. میرے خیال انہوں نے کالا پتھر فلم ویکھ لی ہے، وہ ڈائلاگ چوری کر کے تھانوں سنائی جا رہے ہیں. زندگی میں ایک بار جیل گئے ہیں سر. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دور تھا، یہ ان کے کلاشن کو برآمد ہوئی تھی، اس چکر سے بھائی صاحب اندر گئے سن، ٹھیک ہے. انہوں نے تڑیاں تڑی لائیں تھے، میرے پاس کلاشن کو ہے اس طرح کر کے وہ تڑی لائی سی، وہ برآمد ہو گئی جناب. اس تو بعد جیل چلے گئے. اور آپ یقین کریں، میں اس وقت خبریں اخبار میں ہوتا تھا. ضیاء شاہد مرحوم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ اس وقت کے جو دوست میرے ساتھ کام کرتے تھے وہ سارے گواہ ہیں. ضیاء صاحب جو ہے نا وہ بڑے خلاف تھے بے نظیر بھٹو کے اور بھٹو صاحب کے، تو وہ ان کی ملاقات پہ جایا کرتے تھے. وہ بھی جیسے گیٹ نمبر 4 دے وچوں آئے سن. خیر اب دنیا میں نہیں رہے تو کیا بات کرنی. تو وہ جو ہے وہ جاتے تھے اور واپس آ کے نیوز روم میں بیٹھ کے ان کی عادت بتایا کرتے تھے کہ شیخ رشید روزانہ کہندا ہے خوشنود علی خان ہوئی کہ خوشنود علی خان صاحب کے نا بڑے اچھے زرداری صاحب سے تعلقات ہوا کرتے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہے انہوں سمجھا یار بس مہربانی کر جان چھڈ. یہ ان کی حالت تھی جیل کے اندر. یار کوئی مطلب کنی کی جیل کٹی پائیں تسی؟ مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کی گل سی ساری، ٹوٹل یہ 6 مہینے کی بات ہوگی. جی سسرال ہے اور میرا زیور ہے. وہ پائے نا ہوں ہاتھ کڑی جہی نا وہ پیچھے بنی جاتی ہے اور وہ بہت کلوز کر کے بنی جاتی ہے. ہاتھ بندہ ہلاوے تو باں کٹی جاتی سر. تو وہ آپ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ نہ کرے. شیخ صاحب چکری کے ایریے کے ہیں، یعنی چکری ان کے جو ہے پنڈی کے پاس ہی پڑتا ہے. یہ سارے چکر دین سن رہے ہیں لیکن چکر آئے گا نہیں سر اس طرح سے. اب نون لیگ والے بھی بڑے سیانے ہو گئے ہیں اور پیپلز پارٹی والے بھی بہت سیانے ہو گئے. لہٰذا اس بار جو ہے نا وہ چکر میں کوئی نہیں آئے گا. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب منحرف ارکان جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے پنجاب میں، یار 26 ارکان ہے جی، ان کا نوٹس بھیجا ہوا ہے. میں آپ کو اس کی تھوڑی سی آئینی صورتحال بتا دیتا ہوں. نوٹس گیا ہوا ہے جناب 6 مئی کا کہ 7 مئی کا میرا خیال نوٹس گیا ہوا ہے. وہ پہلے نوٹس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ ان کو نااہل نہیں کر دیا جائے گا، ان کا موقف لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پیشیاں ہوں گی. اس دوران میں جو 10 دن گورنر صاحب کی تبدیلی کے مزید رہ گئے ہیں
15 دن پہلے ان کو فارغ کیا گیا تھا، ابھی پورے نہیں ہوئے، 10 دن بعد وہ گورنر صاحب فارغ ہو جائیں گے، اور جب گورنر صاحب فارغ ہو جائیں گے تو نواں گورنر آ جائے گا، نواں گورنر آئے گا تو وہ ان کو اعتماد کا ووٹ کا نہیں کہے گا، ظاہر ہے وہ یا نون لیگ کا ہوگا یا پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد آپ طریقے عدم اعتماد بھی جمع کرائیں گے تو آئین یہ کہتا ہے کہ پھر جتنے اگر 186 ارکان پورے نہیں ہوتے تو پھر دوبارہ ووٹنگ ہوگی، اور دوبارہ ووٹنگ کے اندر جو اکثریت لے کر آئے گا وہ جیت جائے گا، وہ وزیر اعلیٰ رہے گا۔ تو اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے پاس پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے ارکان بھی اگر ملا لینا 26 جنے نااہل بھی ہو جائے، ویسے تو نہیں ہوں گے، میں اس لیے نہیں ہوں گے کہ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ سٹے ہو جائے گا، سٹے چلتا رہے گا، قاسم سوری دا نہیں سٹے چلتا رہا، پونے 2 سال 2.25 سال ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا سٹے پہ رہے ہیں، اور یہ بھی سٹے چل سکتا ہے، یہ ویسے ان کا جو ہے نا اپنا منحرف ارکان ان کا یہی خیال ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ ساری باتیں جو ہے نا ہوا میں کر رہے ہیں، لوگوں کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پر چکر چپائن آنا کوئی نہیں کسی نے بھی۔ اب جو اصل میں پاکستان کی سیاست کا نیوکلس ہے اور جو نیا سیاسی سیٹ اپ آیا، ان دونوں کے درمیان ایک بات پر مکمل اتفاق ہو گیا ہے، جو ذرائع سے خبر مجھے پتہ چلی اور جو میں نے آپ کو انٹرو میں بتائی تھی کہ جناب یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو بریک کیا جائے گا، اور بریک کرنے کے لیے پورے کے پورے ثبوت حاصل کر لیے گئے، اور اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں، میں نام مجھے معلوم ہے میں نام نہیں لے سکتا، نہ میں لوں گا، اس لیے کہ میں نے ذرائع نے دسیا نا میرے کو کیڑی کو لکھی لہائی گل آ گئی، لہٰذا میں نام نہیں لے سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں جو ہماری جو سویلین سائڈ ہے اس کے بہت زیادہ لوگ شامل ہیں، اور کچھ دوسری سائڈ کے لوگ بھی شامل ہیں اس جو اس وقت سروس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کچھ صاحب لوگ، بڑے صاحب لوگ، اور وہ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ٹرینڈ چلاتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی شہین سبائی صاحب ہو گئے یا اور دوسرے لوگوں نے چلائے، بہت سارے ٹرینڈ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف چلے، باقاعدہ طور پر نعرے لگائے گئے، آپ کو یاد ہوگا یہ جو لنڈن کے اندر مظاہرے شظاہرے پی ٹی والے کرتے رہے ہیں، وہاں پر تو ایک انڈین بھی آیا، اس نے آگے 2 لاکھ روپے دینے کا اعلان بھی کیا، یہ ویڈیوز بھی مارکیٹ میں آئیں، تو وہ سارے چیزوں کو بڑا سنجیدگی سے لیا گیا اور ایک پورے کا پورا پلان جو ہے وہ چاک آؤٹ کر لیا گیا۔ اب اس میں مطلب ان کی سپلائی لائنیں کاٹی جائیں گی، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے جو سپلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کاٹی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ان کو نیوٹرل کر دیا جائے گا، نیوٹرلائز کر دیا جائے گا، چیزوں کو بالکل ایک کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس دوران میں عمران خان کو بھی ظاہر ہے کہ اس بات کا پتہ چل گیا کہ جناب ایک کچھ ہون جا رہا ہے، لہٰذا عمران خان نے اپنا جو ہے نا جو کیا کہنا چاہیے کہ اپنے نوجوانوں کا، اپنے کارکنوں کا خون گرمائے رکھنے کے لیے اب کہہ دیا ہے نواں لارا لاتا پڑ کے، انہوں نے کہا کہ یار یہ چاند رات جو ہے نا اس چاند رات پہ آپ نے باہر نکلنا ہے اور پھر جناب احتجاج کرنا ہے اور جھنڈے ہاتھ میں پکڑے کرنا ہے۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں، جو لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں، کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو پنڈی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو اسلام آباد کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ سارے یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ چاند رات کو نوجوان بہت بڑی تعداد میں نکلتے ہیں اپنی ایک سیلیبریشن کے لیے، آلریڈی نکلتے ہیں۔ اچھا اس میں جناب فرض کرتے ہیں کہ 10,000 بندہ جو ہے وہ نکلا ہوا ہے، 1 منٹ نوجوان ہی نکلتے ہیں زیادہ اس میں، اچھا، اور خواتین بھی نکلتی ہیں چوڑیاں چڑھانے کے لیے، مہندی لگوانے کے لیے، یہ ہماری ایک روایت چلی آ رہی ہے، میں چھوٹا جاتا تھا جدوں دا اسی دیکھتے آ رہے ہیں لاہور دے ہو رہا ہے، تو اب وہ لوگ آلریڈی نکلے ہوں گے، وہ کو فرض کرے 10,000 بندہ ہے تو اس میں سے کوئی 200-400 بندہ جو ہے وہ ان کا بھی شامل ہو جائے گا، ہتھیں جھنڈے پھڑ کے، تو جناب اس کے بعد پھر رات کی فوٹیج ہوگی، دن کا تو تمہیں پتہ لگ گیا نا الیکشن کمیشن کے باہر کتنے لوگ آئے سن، رات کی فوٹیج ہوگی اور پھر جناب بتایا جائے گا کہ دیکھو لبرٹی چوک پورا بلاک ہو گیا، دیکھو گڈیاں دی لائناں لگ گئیاں، کراچی میں بھی اس طرح، یہ اسلام آباد میں بھی اس طرح کر کے دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ جناب اسی بہت زیادہ پاپولر ہے عمران خان، اور عمران خان دے ہوتے تھے لوکی مارن تیار ہوئے پے نے۔ وہ اب یہ جب الیکشن کبھی بھی ہوگا، جب بھی ہوگا، تب پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کون کتنا جو ہے نا وہ عوام میں مقبول ہے، اس کا صحیح پیمانہ تو الیکشن ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ چکر بازی عمران خان نے بھی دینے کی کوشش کی ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب مئی کے اینڈ میں بتاؤں گا، مئی کے اخیرلے ہفتے میں کال دوں گا، اسلام آباد آنا ہے۔ یہ ساری جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائیو رکھنے کی کوشش ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس کے اندر ایک بات جو مجھے بھول گئی، وہ ضرور کہنی چاہیے تھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا جی روزہ رسول پر جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شیخ رشید صاحب ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے اس واقعے سے 1 روز پہلے کہا تھا کہ کل یہ جا رہے ہیں
مدینہ بھی اور ادھر بھی، تو آپ دیکھیے گا ان کے ساتھ مدینہ باغ میں کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے شیخ صاحب نے ایک دن پہلے مخبری کی تھی بہو جی، ٹھیک ہے. اب یہ زیادہ نا مطلب گونگرو تو مٹی چڑھنے کی گل کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اگلے جملے میں کہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں گے نا یہ جناب ان کا حساب ہوگا، ان کو لوگ پوچھیں گے. یار مطلب آپ سیاست کریں شیخ صاحب، چکر بازی نہ کریں، مہربانی کریں. اور یہ چکر بازی زیادہ دیر چلنی کوئی نہیں. حمزہ شہباز شریف بچوں کی طرح کہہ لیں، مریم نواز شریف کو بھی بیٹی کی طرح بے شک کہہ لیں. آپ جو ہے نواز شریف کی وہ جو آپ نے ان کی ایک چمی والی تصویر ہے جو آپ نے ان کی کس کی تھی ایک دفعہ، وہ والی تصویریں لے آ کے پوسٹر لا کے لا دیو. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس وقت ان کی حکومت ہے، اور رانا ثناء اللہ کو بھی اور شریف فیملی کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی آپ نے جو بلاول صاحب کے بارے میں اور ان لوگوں کے بارے میں جو باتیں کی ہوئی ہیں نا وہ بھولیاں نہیں پائیں، ٹھیک ہے. اور وہ باتیں جو ہے نا وہ یاد ہیں. اور اب آپ دوبارہ کہہ کے دیکھیں بلاول کے بارے میں کچھ، یا ان کے بارے میں، مریم صاحبہ کے بارے میں، حمزہ کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں کہہ کے دیکھیں پائیں، پھر تانوں لگ پتہ جائے گا. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. موڈ جو ہے آج میں نے نوٹ کیا حمزہ صاحب کا اور مریم صاحبہ کا، وہ کافی جو ہے نا سنجیدہ قسم کا موڈ ہے. کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور حساب بھی برابر کرنا چاہتے ہیں. شیخ صاحب کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جڑا ہے نا ساڈے بچے ہیں، میرا تو بچوں کی طرح جناب، یہ تسی ہوں چلاکیاں لانے کی کوشش کر رہے ہو نا، چلاکی کوئی نہیں چلنی. میرا یہی خیال ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو، آپ کو اگر میری کسی بات سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا، مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.